ایک نیا شادی شدہ جوڑا اپنی طویل رفاقت کا آغاز کرتا ہے تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن پر عمل کر کے وہ اپنی ازدواجی رفاقت کو ناخوشگوار واقعات کا نشانہ بننے سے بچا سکتے ہیں؟ پہلی نظر میں دیکھا جائے تو یہ سوال کثیر الجہت نظر آتا ہے، اور اس سوال کا کوئی ایک کی بجائے متعدد جوابات ہو سکتے ہیں۔ اکثر افراد کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کامیاب ازدواجی زندگی کی پشت پر ایک نہیں بلکہ کئی عناصر موجود ہوتے ہیں جو مجموعی طور پر ازدواجی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگرچہ کبھی کبھار کسی بات پر میاں بیوی کے درمیان ہو جانے والی تکرار ناخوشگوار واقعات کے زمرے میں نہیں آتی، ہاں اگر کوئی ایسی بات ہو جس سے گھر کا ماحول ہی یکسر تبدیل ہونے لگے تو یہ تشویشناک ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے ازدواجی زندگی میں تلخیاں بڑھنے لگتی ہیں۔ جس وقت ہم اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو اگر اس وقت ہی تھوڑا سا وقت صرف کر کے اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کر کے اس طویل سفر کا آغاز کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم کامیاب ازدواجی زندگی نہ گزار سکیں۔ ازدواجی زندگی کا آغاز اگرچہ نہایت خوشیوں بھرا ہوتا ہے، سب لوگ جوڑے کو ہمیشہ سکھی رہو، خوش رہو کی دعائیں دیتے ہیں، لیکن آج کل یہ بات نہایت عام ہو گئی ہے کہ شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد میاں بیوی میں اختلافات ہو جاتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج کل پاکستان میں طلاق کی شرح میں تشویشناک اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ازدواجی زندگی کے آغاز میں اگر نو بیاہتا جوڑا یہ بات جان لے کہ زندگی میں صرف خوشیاں، سکھ اور آرام ہی نہیں بلکہ دکھ، مصائب اور آلام بھی ہیں، تو شاید ایسی نوبت ہی نہ آئے جس کا انجام خدا نخواستہ علیحدگی پر ہوتا ہے۔ ازدواجی زندگی میں ہر نو بیاہتا جوڑے کو دو قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں اول جذباتی رشتے اور انہیں نبھانے کے دوران ہونے والی اونچ نیچ سے پیدا شدہ حالات کی تلخی، اور دوسرے ہوتے ہیں معاشی حالات۔ اگر شادی خاندان میں ہو تو میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے خاندان میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرنا پڑتی، لیکن اگر شادی غیر خاندان میں ہو تو پھر دونوں کو ایک دوسرے کے خاندان کو سمجھنے اور ان میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ بعض لوگ فطرتاً شرمیلے ہوتے ہیں، جبکہ بعض لوگ اتنے خوش مزاج ہوتے ہیں کہ بہت جلد سسرال کے ماحول کو اپنا لیتے ہیں، حتیٰ کہ ان پر یہ بات شائبہ نہیں کہ وہ کبھی غیر تھے۔ بات کوئی بھی ہو، لیکن ایک امر طے شدہ ہے کہ کامیاب ازدواجی زندگی کو الجھنوں کا شکار بنانے میں گھریلو تلخیاں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ گھر انسان کا قلعہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص خود کو اپنے قلعہ میں غیر محفوظ تصور کرنے لگے تو اس کا ہر کام بے یقینی کا شکار ہونے لگتا ہے، اور ایسے میں غلطیوں کے سرزد ہونے کی بھی بہت گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے ابھی بھی اپنی ازدواجی رفاقت کا آغاز کیا ہے تو پھر ذیل کے مشورے یقیناً آپ کے لیے ہیں۔ سسرال کے ماحول کو سمجھیں، اجنبیت کی دیوار کو گرا کر خوشگوار تعلقات کا آغاز کریں۔ جس انداز میں سسرال والے رشتے ناتوں کو نبھاتے ہیں، ان پر تنقید کرنے سے گریز کریں اور انہی طور طریقوں پر چلنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ بہو ہیں اور سسرال میں کسی بات کو مسئلہ سمجھتی ہیں تو اپنے میکے کی بجائے شوہر، ساس، سسر یا بڑی جٹھانی، دیورانی یا نندوں سے انتہائی خوشگوار انداز میں اس بات پر مشورہ کر لیں۔ گھر میں ہونے والی باتوں یا ایسی باتیں جن سے آپ کی کبھی کبھار دل شکنی ہو جاتی ہو، ان کا میکے والوں سے اظہار کرنے سے گریز کریں۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے سسرال والوں سے اچھے تعلقات قائم کرے اور سسرال والوں پر ایسی بے جا تنقید کرنے سے گریز کرے کہ جس سے اس کی بیوی کی دل آزاری ہوتی ہو۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ سسرال میں ہونے والی تقریبات میں بھی شرکت کرے اور کبھی کبھی بیوی پر ایسی پابندیاں نہ لگائے جس سے کہ اس کو اپنے رشتہ داروں سے ملنے میں رکاوٹ پیش آتی ہو۔ یاد رکھیں کہ خوشگوار ازدواجی زندگی کی بنیاد ہی دو فریقین کے ایک دوسرے کے رشتہ داروں سے احترام کے سلوک پر قائم ہوتی ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی توجہ سے کام لیں تو ازدواجی زندگی میں گھریلو اور جذباتی معاملوں میں شروع ہونے والی تلخیوں سے خود کو بڑی حد تک بچا سکتے ہیں۔ معاشی حالات گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
اگر گھر میں جذباتی لحاظ سے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن معاشی اعتبار سے مسائل موجود ہیں تب بھی ازواجی زندگی کو گن لگ سکتا ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مضبوط ازواجی رفاقت کے لیے اگرچہ دولت سرفہرست نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر گھر میں معاشی بدحالی ہو تب بھی ازواجی زندگی خوشیوں بھری نہیں رہ سکتی، بلکہ ہمیں ایک چیز سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ کہ دولت کی ہوس کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح ہماری ضروریات بھی لامحدود ہو سکتی ہیں۔ جان لیں کہ زندگی میں دولت 3 چیزوں کے لیے محدود ہوتی ہے: ضروریات پوری کرنے کے لیے، آسائشیں حاصل کرنے کے لیے اور عیش پالنے کے لیے۔ مثال کے طور پر سخت گرمیوں کے ماحول میں ہم بغیر پنکھے کے رہتے ہیں، علاقے میں بجلی بھی موجود ہے لیکن گھر میں پنکھا نہیں، تو ایسے میں بجلی کا پنکھا ہمارے لیے ضرورت ہے۔ اب گھر میں پنکھا تو ہے لیکن پڑوسی نے نیا روم کولر لے لیا، اس کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی اپنی چادر دیکھے نہ پاؤں اور روم کولر خرید کر لے آئے تو یہ آسائش ہوگی۔ ایسے میں اگر گھر میں روم کولر اور پنکھے دونوں موجود ہیں، آمدنی بھی محدود ہے، لیکن آمدنی پر غور کیے بغیر ایک بڑی رقم خرچ کر کے ایئر کنڈیشن خرید لیا جائے تو یہ عیش کے زمرے میں آتا ہے۔ بات چھوٹی سی ہے لیکن سمجھنے کی ہے۔